کبھی کبھی ایک سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ راستے میں ملنے والی چھوٹی چھوٹی کہانیاں اسے یادگار بنا دیتی ہیں۔ ترنگ سے کراپی کا تقریباً 125 کلومیٹر کے سفر میں ہمیں ملا پاکستانی اور انڈین ذائقوں والا ایک ایسا ریسٹورنٹ جسے ایک تھائی کپل چلا رہا تھا، اور پھر ہم پہنچے ان خوبصورت جزیروں اور سمندری مناظر کے درمیان جہاں بالی ووڈ کی ایک مشہور فلم کہو نا پیار ہے کی یادیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو آئیے آج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم ملک نہیں بدلتے، یادیں بناتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ولاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ صبح گھر سے نکلنے کے بعد ہم نے سوچا کہ پہلے ایک اچھا سا ناشتہ کر لیا جائے، لیکن آج ہم جس ریسٹورنٹ میں پہنچے ہیں وہ عام تھائی ریسٹورنٹ نہیں تھا۔ اسے ایک ایسے نوجوان تھائی کپل نے بنایا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں تھائی فوڈ کی بجائے پاکستانی اور انڈین چائنیز کو خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پراٹھا، نان، چنا پایا، نہاری اور دوسرے ایسے کھانے موجود ہیں جو ہمیں اپنے گھر کے ذائقوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں صرف پاکستانی یا انڈین لوگ نہیں آتے، بلکہ مختلف ممالک سے آنے والے لوگ بھی ان کھانوں کو بڑے شوق سے انجوائے کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی ہماری نظر ان خوبصورت پاکستانی اور انڈین سٹائل جولری پر پڑی، اور ساتھ ہی خوبصورت ٹریڈیشنل ٹی سیٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس ریسٹورنٹ کی خاص بات صرف یہ نہیں کہ یہاں پاکستانی اور انڈین کھانے ملتے ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ ان کھانوں کے دیوانے صرف ہم دیسی لوگ ہی نہیں، یہاں تھائی، چائنیز اور ملیشین لوگ بھی بڑے شوق سے پاکستانی اور انڈین کھانا کھانے آتے ہیں۔ اور یہی چیز اس جگہ کو میرے لیے اور بھی خاص بنا دیتی ہے کہ کھانا واقعی ہی دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ ایک تھائی کپل نے اتنے خوبصورت انداز میں پاکستانی اور انڈین کھانوں کو یہاں متعارف کروایا کہ دیکھ کر واقعی ہی دل کو خوشی ہوئی۔ ناشتے کے بعد ہماری اگلی منزل تھی کراپی۔ ترنگ سے کراپی تقریباً 125 کلومیٹر ہے، جو کہ 2 گھنٹے میں بڑے آرام سے طے کر لیا ہم نے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ منزل ایک بہانہ ہے، اصل مزہ تو سفر میں ہے۔ کہیں پہاڑ، کہیں گھنے درخت، کہیں کمرشل ایریا، اور کہیں راستے میں خوبصورت مساجد نظر آتی رہیں۔ بعض جگہ درختوں کی شاخیں سڑک کے اوپر اس طرح ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قدرت نے خود اس سڑک پر سبز چھت بنا دی ہو۔ اصل مزہ تو پہاڑوں میں ہے۔ جب آپ پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو وہاں کا ہر منظر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑکیں، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے راستے، اور ہر موڑ پر بدلتا ہوا منظر ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے اس جگہ کو خاص طور پر خوبصورتی سے سجایا ہو۔ یہاں کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ آپ جہاں بھی نظریں دوڑائیں ایک نیا منظر آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت وادیاں، ٹھنڈی ہوا اور پرسکون ماحول انسان کو روزمرہ مصروف زندگی سے بالکل دور لے جاتے ہیں۔ اس خوبصورتی کی وجہ سے ہر سال بڑی تعداد میں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے اس جگہ میں کہ لوگ دور دور سے یہاں کھینچے چلے آتے ہیں؟ شاید اس کا جواب ان خوبصورت مناظر میں چھپا ہے جو یہاں آنے والے ہر شخص کے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لیتے ہیں۔ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پہنچ کر واقعی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی AI کی بنائی ہوئی دنیا میں آ گئے ہوں۔ منظر اتنا مکمل اور خوبصورت ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب حقیقت ہے، لیکن پھر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی AI کا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہی ذات ہے جس نے پہاڑوں کو اتنا حسین بنایا، وادیوں کو اتنا دلکش کیا، اور ایسے مناظر ہمارے سامنے رکھ دیے کہ انسان بے اختیار حیران رہ جاتا ہے، اور دل سے صرف ایک ہی آواز نکلتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ جگہ صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بلکہ قدرت کو قریب سے محسوس کرنے کے لیے ہے۔ یہاں کا ہر راستہ، ہر پہاڑ اور ہر منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنی بے مثال خوبصورتی سے بنایا ہے۔ تو اگر آپ بھی سکون، خوبصورتی اور قدرت کے قریب کچھ یادگار لمحے گزارنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کو اپنی فہرست میں ضرور شامل کریں۔ اور اگر ہم کراپی شہر کی بات کریں تو یہ جگہ اپنے آپ میں کسی جنت سے کم نہیں۔ تھائی لینڈ کے جنوب میں واقع کراپی اپنے خوبصورت سمندر، بلند و بالا چٹانوں، سرسبز جزیروں اور دلکش ساحلوں کی وجہ سے
पूरी दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। Coconut, coconut, sweet corn, sweet corn, sweet corn, sweet corn, watermelon, watermelon, mango, mango, pineapple. इन्हीं खूबसूरत मकामात में एक नाम माया बे का भी है। माया बे कराबी के मशहूर फीफी जजीरे पर वाक़या है। चारों तरफ चूने की चट्टानें, दरमियान में सफ़ेद रेत का खूबसूरत साहिल और सामने शफाफ फिरोजी पानी। पहली नज़र में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कोई खूबसूरत तस्वीर बनाकर आपके सामने रख दी हो। माया बे को दुनिया भर की शोहरत उस वक़्त मिली जब हॉलीवुड की मशहूर फिल्म दी बीच की शूटिंग यहाँ हुई और फिर बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग कहो ना प्यार है की शूटिंग यहाँ हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद यह मकाम दुनिया भर के सयाहों के लिए एक मशहूर और पसंदीदा सयाहती मकाम बन गया। लेकिन माया बे की असल खूबसूरती सिर्फ इसके शोहरत नहीं बल्कि इसकी कुदरती दिलकशी है। साफ शफाफ पानी, सफ़ेद रेत, बुलंदोबाला चट्टानें और चारों तरफ फैला हुआ समुंदर, ये सब मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जिसे देखकर इंसान वाकई ही हैरान रह जाता है। अगर आप भी कराबी आ रहे हैं तो इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ आकर आप सिर्फ एक मशहूर जगह नहीं देखते बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार अपनी आंखों से देखते हैं जो तस्वीरों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत महसूस होता है। और जब इंसान इस पूरे मंजर को अपनी आंखों के सामने देखता है तो दिल से बेइख्तियार कह उठता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दुनिया को कितनी बेमिसाल खूबसूरती अता की है। और आज हम खुद इस खूबसूरत जजीरे के दरमियान खड़े हैं तो यकीन करें फिल्म में देखी हुई वो खूबसूरती हकीकत में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत महसूस होती है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ, मंजिल तो एक बहाना है, असल खूबसूरती सफ़र में है। और शायद सफ़र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम मंजिल के लिए निकलते हैं लेकिन रास्ते में हमें बहुत सी कहानियाँ मिल जाती हैं। अगर आज का आपको व्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले सफ़र में।